خرم صاحب یہ بتائیں، اتنا شور تھا سائفر کیس کا سب کچھ، خیر اس میں بہت سے کریڈٹ دینا پڑے گا ماشاءاللہ جس طرح وہ مقدمہ چلا تھا. میرا خیال ہے وہ تو فیکٹس تو چھوڑے، وہ تو پروسیجر لیپسز پہ ہی کیس ختم ہو جانا تھا. جس طرح وہ اینڈ میں آگے وکیلوں کو جرا نہیں کرنے دی گئی، پھر وہ 2-3 دن کے اندر فیصلے آئے سارے کیسز کے. سو there was a lot that left to be desired. حالانکہ سائفر بھی تھا، پی ٹی آئی کا اپنا شروع کا بیانیہ بھی تھا، سازش ہوئی اینڈ ایوری تھنگ. وہ بیانیے سب کے بدلتے گئے، پی ٹی آئی کے بھی، گورنمنٹ کے بھی. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اب یہ ہو گیا ہے، اب پیچھے 2-3 کیس رہ گئے ہیں. عدت والا کیس بڑا کروڈلی ٹو بی آنیسٹ، جس طرح آخری دن چینج کیا گیا، پہلے وہی جج صاحب ریکیوز نہیں کرتے اپنے آپ کو، پھر وہ آخری دن جس دن فیصلہ سنانا تھا ریزرو کیا ہوا، وہ اس دن اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں، اور وہ اب دوبارہ کیس شروع ہو جائے گا. تو یہ جو آج اتنی بڑی بلو لگی آپ لوگوں کو، گورنمنٹ کو، رولنگ پارٹی کو، یہ از اٹ دا فرسٹ آف مینی تھنگس ٹو کم؟ کیا یہ آپ کے خیال میں عدالتی فیصلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں عدلیہ کی جو ٹف چل رہی ہے اس میں میسیجنگ ہو رہی ہے؟ جی مالک صاحب، آج کا فیصلہ تو میرے لیے بہت ہی تشویشناک ہے. اگرچہ زین کو پھر بھی میں مبارک کروں گا، ان کے والد ہیں، ان کو کوئی ریلیف ملا ہے، لیکن قومی سلامتی کبھی کبھی پاکستان کی عدالتوں میں اس کے کیس چلتے ہیں، اور آج ایک جنازہ تھا قومی سلامتی کا. کیونکہ بڑا واضح ایک کیس تھا کہ پاکستان کی جو ٹاپ خفیہ دستاویزات کے اوپر جو ٹاپ سیکرٹ کی مہر لگی ہوتی ہے، اس کی کوئی وقت ہے یا نہیں ہے. عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ ایک کھیل ہے. عدالت کے اپنے سیاسی جو بھی وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور آج پھر ثابت ہوا جو جسٹس اطہر من اللہ نے چند ماہ پہلے غالباً سپریم کورٹ میں اپنے ایک ڈسینٹ میں کہا تھا، اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دیز آر پالیٹیشنز ان روبس. یہ انصاف کی کبا پہنے سیاستدان ہیں جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ایک وائلیشن آف اوتھ کا معاملہ if I ہے. can just interject یہاں پہ، آپ نے کہا یہ پولیٹیشنز ان روبز ہیں، لیکن سرپرائزنگلی جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو اس ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ تو ہٹ لسٹ پہ ہیں زین اور ان کی ٹیم کے، ان کی پارٹی کے. وہ تو جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان، یہ دونوں تو ان کے پرسونا نان گراٹا کی طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ پولیٹیشن ان روب کیسے ہو گئے؟ نہ صرف ہٹ لسٹ پر ہوں گے، بلکہ ان کے بارے میں ان کے جو شاید غالباً انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں. یہ لفظ آواز تو پھر وہ آن کیوں ان ریکارڈ کو ہے. سپورٹ کریں گے؟ پھر وہ ان کے حق میں پالیٹکس کیوں کریں میں گے؟ سپورٹ تو کی نا جی. کیا اس ٹاؤٹ کہنے پر ان پر توہین عدالت کا کوئی کیس شروع ہوا؟ نہیں شروع ہوا. تحریک سر انصاف کو غالباً کھلی میں چھٹی ہے یہی جاننا عدالتوں کی چاہ رہا ہوں توہین کرنے کی. کہ اگر کوئی آپ کو ٹاؤٹ کہے گا، کیا آپ اس کو رگڑے گی یا اس کی مدد کریں گے؟ اگر انہوں نے جی ٹاؤٹ کہا ہے تو وہ ان کو ترنا چاہیے تھا نا. جی میں اس وقت چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی قیاس رائے نہیں کروں گا. میں صرف پھر یہ دہراؤں گا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، وائلیشن آف اوتھ کا معاملہ تھا. جو ہم سب لوگ جب منتخب ہوتے ہیں یا ایسی ذمہ داری جو ہم آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں، عمران خان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اس اوتھ کی. اور جو ایک امانت میں خیانت کا معاملہ ہے کہ بھی آپ کو یہ چیزیں ٹرسٹ میں دی جاتی ہیں جو خفیہ دستاویزات ہے، آپ ان کو ایک سیاست کا ایندھن نہیں بنا سکتے. میں اس پر حیران ہوں کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ کہا لیکن میں کہ اس جناب بات پہ یہ حیران ہوں ثابت کہ نہیں ہو سکا کہ آج فائبر ججز کبھی نے، عمران خان خرم صاحب کے آج ہاتھ میں ججز نے بھی آیا یہ تھا کہ کہا، نہیں آیا تھا. آج یہ ہمیں پتہ لگا کہ پروسیکیوشن نے وہ سائفر ججز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا ہوا، اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو کورٹ نے دیکھا ہی نہ ہو، وہ اس کی بیسس پہ کیسے کسی کو سزا سنائے گی؟ جی میں یہی ایک پوائنٹ ہے کہ جناب جو ڈاکیومنٹ سیکرٹ ہے وہ پھر سیکرٹ ہے، وہ ججز کے لیے بھی سیکرٹ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، سوال یہ ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کیا تھی اور اس کے ساتھ عمران خان نے کس طرح کھلواڑ کیا
اب وہ خود آن ریکارڈ ہے ٹیلی ویژن پہ کہ مجھ سے گم ہو گیا، اور آج کورٹ نے کہا جی ہمارے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں آئی کہ کبھی ان کے ہاتھ میں بھی تھا. اب اس کے خلاف وہ تمام جو ایویڈنس ہے، یہ ایک بڑا پریسیڈنٹ اور غلط پریسیڈنٹ آج تو کورٹ آپ نے کے خیال میں گورنمنٹ جائے گی، گورنمنٹ کو اپیل میں جائے گی اس کے اگینسٹ؟ جی ابھی تک تو اس پر مشاورت ہو رہی ہے، پر میری بڑی اسٹرانگ رائے ہے کہ گورنمنٹ کو بہت پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں اس پہ جانا چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی، دیکھیے میں پھر کہوں گا جو مندرجات ہیں اس کاغذ کے وہ اہم نہیں ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن اہم ہے، اس کا جو کہتے ہیں نا ایک پوری چین آف کسٹڈی وہ اہم ہے. اور وہ جب بریک ہو کے، اور یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ جناب کاغذ گم ہو گیا، وہ کاغذ اللیجڈلی امریکہ میں چھپ گیا ایک ویب سائٹ کے اوپر، تو لہذا پاکستان کا تو دنیا میں ایک مذاق بن گیا کہ جناب ان کے ساتھ جو بھی آپ زید صاحب کو کریں گے، یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ کورٹ نے پولیٹیشنز اینڈ روبز کا ثبوت دیتے ہوئے اس نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا. زین پہلے اب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ یہی جسٹس عامر فاروق جن کو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ٹاؤٹ کہتے تھے، اب انہوں نے فیصلہ دے دیا آج ٹوڈے ہی از کوشر، کل کو اگر کسی اور کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا پھر آپ لوگ مانیں گے؟ مالک صاحب دیکھیں، دکھ مجھے بھی ہے اور خرم بھائی کی مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں، انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس پہ بات بنتی نہیں ہے. یہ سر سائفر کیس پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک اسپیشل کورٹ تشکیل دیا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کورٹ تھا، اس میں آپ نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے اس کی کارروائی کی اور 10 سال قید عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس میں سنائی. اب مزیدار بات یہ ہے، آپ نے تو اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو اتنا وقت نہیں ہے، نہیں تو یہ اس کے اوپر آپ پورا شو کر سکتے ہیں کہ سائفر کا کیس ہوتا ہے، نہ سائفر کسی نے دیکھا، نہ کسی کے پاس گیا، نہ پروسیکیوشن نے دیکھا، نہ ڈیفینس نے دیکھا، نہ جج صاحبان نے دیکھا، لیکن 10 سال کی اس پر قید سنا دی. آج 3 ماہ کی ٹرائل کے بعد جس میں پروسیکیوشن نے اپنے دلائل دیے، ڈیفینس نے اپنے دلائل دیے، جج صاحبان کے اپنے ریمارکس اس کے اندر آئے، 2 بڑی مین آبزرویشنز تھی جج صاحبان کی، آنریبل جج صاحبان کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ شاہ محمود قریشی کا رول کیا ہے اس کے اندر. مطلب ہے 10 سال کی قید سنانے کے بعد، 1 سال قید و بند میں رکھنے کے بعد، آج جب 3 ماہ کی ٹرائل کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے تو آپ نے شاہ محمود قریشی کے اوپر کوئی الزام ابھی بھی نہیں لگا سکے کہ واٹ واز ہز رول ان دی سائفر کیس. اب بات آ جاتی ہے عمران خان صاحب کی. آپ کہہ رہے ہیں، جیسے خرم بھائی بھی فرما رہے ہیں، میرے لیے بڑے قابل عزت ہے خرم بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آفیشیل سیکرٹ مطلب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہم نیشنل سیکیورٹی کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کیس سارا آپ نے عمران خان پہ بنایا کہ انہوں نے جی سائفر جو ہے ایک جلسے میں جا کے لہرا دیا. ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، یہ سمجھتے ہیں کرمنل کیسز کے اندر پروسیکیوشن نے پروو کرنا ہوتا ہے. اگر میں اور آج جج صاحب نے، آج جو ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کوٹ بھی کی، انہوں نے کہا جی اگر وہ یہاں پہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے تسلیم بھی کر لیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، پھر بھی اونس آپ کے اوپر اپروو کرنے کا، اور آپ کی پروو نہیں کر پائے. 3 ماہ کی ایگزاسٹو ٹرائل کے بعد آج انہوں نے ریمانڈ کرنے کی بات کی. آج پورا دن وہ بحث کرتے رہے کہ جی آپ اس کو واپس ریمانڈ میں بھیج دیں، پھر نیچے بھیجیں کیس تاکہ پھر ٹرائل ہو سکے. تو جو 1 سال کے لیے میرا والد، میرا قائد عمران خان اور شاہ محمود قریشی جیل میں بند رہے ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ جو جج ابو الحسنات صاحب نے جو کارروائی کی، جس بھونڈے طریقے سے کیس چلایا گیا، اس کا کون جواب دے گا؟ چلتا ہے. مجھے یہ بتائیں نہیں، the point I'm trying to make here is کہ اب حکومت does not have a leg to stand on. انہوں نے اتنا واویلا مچایا سائفر کے اوپر کہ جی انہوں نے سائفر چرا لیا، سائفر انہوں نے واپس نہ کیا، انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے سائفر کو استعمال کیا، انہوں نے بیرونی طاقتوں کے مفاد کے لیے ثابت کچھ بھی نہیں کر سکے. کون سی وہ فوراً طاقت ہے، کون سی وہ فوراً قوت ہے جس کو فائدہ ہوا سائفر سے؟ اگر شاہ محمود صاحب آ جاتے ہیں باہر، میں اگر 2 بار ہی ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ پتہ لگے بٹوین ناؤ اینڈ دین 3 مقدمات اور نکل آئیں اور پتہ لگے 2 کشمیر میں بھی نکل آئیں مقدمات، تو جوریسڈکشن سے ہی باہر ہو جائیں گے. سو وی ڈونٹ نو. اگر وہ آتے ہیں باہر تو پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ابھی ایک سپلنٹرڈ امیج ہے کہ جی وہ کبھی شیر افضل مروت کی لگ رہی ہوتی دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی، ان کے ساتھ اس گریویٹاس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ کے تو والد بھی، آپ باتیں بھی ان سے کرتے رہتے ہیں، ملاقاتیں بھی، سب کچھ. شاہ صاحب اگر آتے ہیں تو وہ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے جب اگر وہ آ کے پارٹی کو اتنی دیر سنبھالتے ہیں جب تک خان صاحب نہیں نکلتے؟ کیا دوسری پارٹی سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے ساتھ اس میں آلویز بین اے پیس میکر. اس میں ایک ڈسٹنکشن تو بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، آئی ول فیس دا کورٹس،
میں اپنی ٹرائل فیس کروں گا اور جو بھی میرا فیصلہ ہوگا وہ جو بھی نیگوشیشنز اور ڈیل میکنگ دو مختلف چیزیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں فرق کا کہ ڈیلز شاہ صاحب کو بھی ہو سکتا ہے بہت آفر ہوئی ہوں, بہت سارے موقع ملے ہوں, بٹ دیز پیپل اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ اینڈ دے ہیو بین ونڈیکیٹڈ. آج جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ اور جس عہدوں پہ ہمیں پاکستان کے عوام نے فائز کیا تھا, یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان یا وزیر خارجہ پاکستان, ہم نے ان کے ساتھ وفا کی تھی, آج وہ اس کے اندر ونڈیکیٹ ہوئے. اب بات آ جاتی ہے شاہ صاحب کی باہر آنے کی. تو آبویسلی شاہ محمود قریشی ایک زیرک سیاستدان ہے, ایک سینئر سیاستدان ہے اور ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کا پارلیمانی سیاست کے اندر کسی سے ان کا رول پوشیدہ نہیں ہے. آئی تھنک ہی از آئیڈیلی سوٹیڈ ٹو کنڈکٹ دی افیئرز آف پاکستان تحریک انصاف. ہمارا ایک موقف ہے, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہمیں لگتا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ دیا, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. جتنی ہماری سیٹیں ہونی چاہیے تھی قومی اسمبلی میں وہ نہیں ہے. وہ ہماری لڑائی اپنی جگہ پہ, وہ ہم لڑ رہے ہیں, وہ ہم کورٹوں میں بھی لڑ رہے ہیں, ٹرائبونلز میں بھی لڑ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بہت سے ذہن فائدے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا, تو یو آر دا لکی ونرز کہ اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. کل کو یہ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ سر کل کس نے دیکھی ہے, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہم ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں, ہم اپنے اصولی موقف سے نہیں ہل رہے اور انشاءاللہ ہم اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے. اس اصولی موقف کے اندر ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم سیاسی قدروں کو سمجھتے ہیں, ہم پارلیمان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ اگر ہماری یہ 3 شرائط کیا جسٹس عامر فاروق آج کوشر ہو گئے؟ میرے لیے تو ہمیشہ ہر جج پاکستان کا قابل عزت ہے اور ہم نے ہر جج کے ہر فیصلے آپ کی پارٹی جو کرتی ہے ججوں کے ساتھ نہ کریں. سر مالک صاحب آئی کین اسپیک فار مائی سیلف, میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں. ہم نے ہمیشہ ہر کورٹ کے فیصلے کو سر خم تسلیم کیا ہے اور ہر آپ کو چیف جسٹس کو بھی آپ نے کہہ دیا ریکیوز کرے, کسی ہمارے کیس میں نہ بیٹھے. چیف جسٹس آف پاکستان بار کاؤنسل کو کہنا پڑ گیا یار ایسی بات نہ کریں, بڑے اچھے جج ہیں. ایک موقف اس پہ ہو سکتا ہے کہ